إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں محمد جاوید انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کو اور وہ لوگ جو ہمارا آن لائن اس وقت لیکچر سن رہے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے القرآن کیا کہتا ہے اولیاء یعنی سرپرستوں کے بارے میں. آج کے جو مقرر ہیں وہ ہیں برادر محمد شیخ، لیکن اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو لیکچر کے لیے دعوت دوں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ کیا ہوگا. خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو نئے آئے ہیں میں ان کے لیے وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ سب لوگوں کو یہ کتابچہ مہیا کیا گیا ہے. یہ کتابچہ دونوں زبانوں میں ہے، انگریزی میں بھی ہے اگر آپ اس طرف سے دیکھیں اور اردو میں بھی ہے، لیکن کیونکہ آج کا جو درس ہے وہ اردو میں دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ اگر یہ کتابچہ اپنی دائیں جانب سے دیکھیں گے تو یہ اردو میں آپ کو ملے گا. جب آپ یہ کتابچہ کھولیں گے اس میں آپ کو دائیں جانب عربی آیات ملیں گی اور اس کے سامنے اس کا ترجمہ ہے. آج برادر محمد شیخ انہی آیات کی وضاحت فرمائیں گے اور آپ کو اسی کتابچے کے تسلسل سے آیات کی تصدیق بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. دوران لیکچر کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ کریں، اور اگر دوران لیکچر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے تو اس کو براہ کرم آپ کو جو ایک پینسل اور پرچہ دیا گیا ہے اس پہ نوٹ فرما لیں. چونکہ سوال و جواب کا سیشن لیکچر کے بعد ہوگا، اس میں آپ اپنے سوالات کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں. سوال و جواب کا جو سیشن ہے اس کی تفصیل میں لیکچر کے اختتام پر آپ کو بتا دوں گا. اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ تشریف لائیں اور جو آج کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے اولیاء یعنی سرپرست کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیں. برادر محمد شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اولیاء. عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے. اولیاء یعنی سرپرستوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کا جو واحد ہے یعنی واحد سنگولر، اس کا واحد اولیاء کا ہے ولی یعنی سرپرست، انگلش میں پروٹیکٹر. یہ عربی کا لفظ ہے. ہماری زبان میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اس قسم کے کانسیپٹ میں بھی یہ ترجمے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن میں کیسے آیا، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ آیات سے ہم وضاحت کریں گے. جو اس کے اندر پروٹیکٹر کے اندر یا اولیاء یعنی سرپرست کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کسی کے پروٹیکشن میں ہو، یعنی کوئی میرا ولی ہے یا سرپرست ہے تو وہ بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مجھے کمفرٹ دے گا یعنی کہ سلامتی، تسلی یا تحفظ فراہم کرے گا.
یعنی جو بھی میرا پروٹیکٹر ہے، میرا ولی ہے، وہ مجھے تحفظ دے، تسلی دے. اس طرح کا ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے سرپرست کا. جو سرپرستی کر رہا ہوتا ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کرے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایک دوسرے کو ہم سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس سے یہ تحفظ اور یہ تسلی بخش باتیں سننے کے لیے ہماری زندگی میں ہم اچھی طرح زندگی گزار سکیں یا اطمینان کی زندگی گزار سکیں، ہمیں تحفظ مل جائے کسی شخص سے، تو ولی کا انتخاب کرتا ہے انسان، یا پروٹیکٹر انگریزی میں. تو ہمیں دیکھنا ہے قرآن مجید میں کہاں پر اجازت ہے، کیا ہم سرپرستی کروا سکتے ہیں انسان سے یا نہیں کروا سکتے، اور اگر کر سکتے تو کس طرح کرنی ہے. کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں صحیح آدمی سرپرستی مل جائے، اس کی ہم سرپرستی اپنی زندگی گزار دیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی سرپرست ہو اور اس کو میں صحیح سمجھوں، اور اس سے بعض دفعہ اتنی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس کے عیب بھی بعض دفعہ نظر نہیں آتے اگر وہ اس میں کچھ عیب ہیں. تو کیا یہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا، اور کیا واقعی ہم سرپرستی میں رہ سکتے ہیں کسی کے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا. تو وہ آیت سے ہم دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں گا جو سورہ البقرہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے ولی کے بارے میں. سورہ البقرہ 2 آیا 257. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء سرپرست طغیانی سرکشی ناحق کرختگی ہے، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں. وہی ساتھی ہیں آگ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے رہیں گے. اب اس میں آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سرپرست، پروٹیکٹر، محافظ ہمارا کون ہے؟ اللہ ولی. اللہ ولی ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، ہمارا ولی ہے. اور یہ قرآن کی سمپل اللہ ولی ہے ہمارا سرپرست. ہم اس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں انسانوں کا، ایمان والوں کا ولی ہوں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں. تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لایا. اور اس کا ولی ہونے کا جب وہ ولی بنتا ہے تو ہم کو قرآن مجید میں احکامات ہیں جو ہمیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلیں گے. آیات میں جو احکامات ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو کہا گیا ہے، اور کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، ان کو ہم سے روکنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے. ان چیزوں پہ جب آپ عمل کرتے ہیں اور اپنی ہدایت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. ایک تو ہوتی ہے پہلے آپ کو ایک چیز کا علم آتا ہے. جب ہمیں قرآنی آیت کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اندھیرے میں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا آیات میں وضاحت کر رہا ہے. تو اللہ جب بنتا ہے ولی ہمارا سرپرست، آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال رہا ہے. یہ ہے پرپس ولی کا، کہ آپ اگر اندھیرے میں گمراہ ہیں، کچھ پتہ نہیں، راہ ہی نہیں معلوم، لاسٹ ہیں اندھیرے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر راستہ، ادھر ادھر ٹکرا جائیں گے آپ. سائیکلوجیکل اندھیرا ہی ہے، نفسیاتی طور پہ اندھیرے میں ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم راستہ کس طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہا ہے. یہ ہے مقصد ولی کا. تو جب آپ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادھر جاؤں گا تو ٹھوکر لگ جائے گی، ادھر جاؤں گا تو راستہ ہے، یعنی آپ کو ایک چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو نفسیات میں جب آپ کو نظر آنے لگے گی چیزیں یا راستہ جو بھی ہماری زندگی گزارنے کا ہے طریقہ صحیح، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے کے آتا ہے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد. اور اس پہ آپ جب اس زندگی میں اصلاح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کریکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، والذین کفروا، جنہوں نے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کیا. کفر بغیر آیت کو جانے میں نہیں کر سکتا آدمی. ہمارے یہاں کفر کا ایک دم فتویٰ لگ جاتا ہے. کفر کیا جاتا ہے آیت کی وضاحت ہونے کے بعد. آیات آپ کو پتہ چلی، اس کو سمجھا آپ نے، اس کا انکار کر دیا. تو کفر کرنے کے بعد اولیاء ان کے بن جاتے ہیں طاغوت، ناحق کرتگی اور سرکشی. یہ جو انسان کی سوچ ہے،
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو طاغوت ہے وہ ہے ناحق کرختگی ہو جانا, انسان ناحق کرخت بن جائے اپنی زندگی میں اور سرکشی کرے. وہ کس کے خلاف جاتا ہے؟ وہ آیت کی وضاحت ہونے کے بعد, سمجھنے کے بعد کفر کرتا ہے, اور کرختی کی وجہ سے, سختی کی وجہ سے. تو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد کرختی کرتا ہے, اس کو وہ اندھیرے, روشنی سے اندھیرے میں دھکا دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ کو معلوم بھی تھا, صحیح راستہ بھی پتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کرخت ہو گئے زندگی میں, سختی آ گئے, غصے میں یا کرختی میں, ناحق کرختی کی سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ روشنی میں ہوتے ہیں, آیات کی وضاحت ہو چکی ہوتی ہے, وہ آپ کو اندھیرے میں واپس ڈال دیتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو وضاحت ہونے کے بعد, سمجھ آنے کے بعد, آیات کی وضاحت ہونے کے بعد اندھیرے میں اس کو ناحق کرختگی اور سختی طغیانی جو ہے آپ کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. اولئک اصحاب النار وہم فیہا خالدون, یہی وہ لوگ ہیں, صحابی ہیں آگ کے, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہم سب کو اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب آیات کی وضاحت ہو جائے, سمجھ لے, علم آ جائے اس کا, تو پھر ہدایت لے اور یہ کوشش کرتا رہے دماغ میں کہ میں ناحق کرختگی پہ آگے رہا ہوں. سچویشن ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, آیتوں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ وقت آتا ہے جہاں پر آپ کو ناحق کرختگی جو ہے اپنی ایگو پہ, انا پہ, وہ اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. سچائی کے بعد آپ پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یہ زیادہ ہی ڈینجرس ہے انسان کی زندگی کے لیے, زیادہ ہی نقصان ہے بنسبت ایک آدمی پہلے اندھیرے میں ہو. جب اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ زیادہ تر قرآن مجید میں مختلف آیتوں کا میں ایک جائزے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد شیطان پکڑتا ہے. یہ اندھیرے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہو رہا ہے, نالج آنے کے بعد, وضاحت ہونے کے بعد زیادہ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں, جو شیطان آپ کے قریب فوراً لگ جائے گا. اب یہ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر رہا ہے, آیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد جب آپ روشنی میں آ جائیں تو آپ کو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں میں غلطی سے یہ کرختی میں مجھے اندھیرے میں نہ ڈال دے, تو اس میں پھر بہت ہی آگ ہے اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا اب دیکھیے روشنی میں کیسے آتا ہے. سورہ الانعام 6 اس کی 122 آیت ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور روشنی بنائی, وہ انسانوں میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے, کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو ظلمات اندھیروں میں ہو, ہرگز اس سے نکلنے والا نہیں ہو. اس طرح کفر کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال زینت دیے گئے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اومن کان میتن, کیا تھا وہ مردہ, فاحییناہ, پس ہم نے اس کو زندہ کیا. اگر آپ اس آیت میں دیکھیں, یہ 2 آیت کا چھوٹا سا میں حصہ پڑھ رہا ہوں, تو عام طور پہ یہ نہیں کہ انسان کو جیسے ہم مرے ہوئے تھے جب زندہ نہیں تھے دنیا, وہ مرا ہوا نہیں ہے. آپ زندہ ہیں, آپ چلتے پھرتے انسان ہیں, لیکن کیونکہ قرآن کی آیت کی روشنی اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ مردہ ہیں. اومن کان میتن, کیا وہ تھا وہ مردہ, فاحییناہ, ہم نے اسے زندہ کیا, وجعلناہ نورا, اور اس کے لیے ہم نے بنا دیا روشنی. تو اس کے معنی زندہ آدمی اگر آیات کی روشنی سے واقف نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اندھیرے میں وہ, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے فاحییناہ, کہ ہم نے اس کو زندہ کیا, وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے اس کے لیے بنا دی روشنی, یمشی بھی فی الناس, وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا اس روشنی کے اندر. اب روشنی جو ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے قرآن مجید میں. اللہ کہتا ہے روح, جو اللہ کی آیت کی جو اسپرٹ ہے, جو ایسنس ہے, اللہ کی آیت کی جو روح ہے, جب آیت کی آپ کو وضاحت ہو جاتی ہے, اس کی روح سمجھ میں آتی ہے, تو آپ روشنی میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں, آیت کی روشنی نہیں ہے, نور نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, آیت کی روح نہیں ہے, اس کی اسپرٹ نہیں ہے, تو آپ اندھیرے میں. تو آیات کی یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, پھر وہ روشنی میں چلتا پھرتا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں.
لیس بخارج منہا، جو ہرگز اس میں سے نکل نہیں سکتا. ایک وہ شخص جو چلتا پھرتا ہے روشنی کے اندر، اور ایک وہ شخص جو اندھیروں میں اور ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکتا. یہ اللہ نے کہا لیس بخارج کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے معزن کر دیا، خوشنما بنا دیے ان کے اعمال. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی کیٹیگریز، جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی دو قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک روشنی میں آنے کے بعد ناحق کرختگی، سختی اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اندھیرے میں چلا جائے ایک دفعہ، یعنی اگر فرض کریے کوئی روشنی سے اندھیرے میں چلا جائے ناحق کرختگی کی وجہ سے اور ڈٹا رہا ہے اس پہ، تو وہ ہرگز نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہرگز روشنی میں آنے والا نہیں ہے. پھر لیس بخارج منہا، کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں اس کو زینت، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھے مال کر رہا ہوں. یہ بہت ڈینجرس بات ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت آنے کے بعد، روشنی کے ملنے کے بعد، کیا آپ آیات کی فالو کر رہے ہیں یا ناحق کرختگی میں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پھر آپ کو ایک دفعہ اندھیرے میں ڈال دیا تو آپ ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اس کے ذریعے آپ نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ زینت دی گئی اس اعمال، وہ اس کے اعمال جو وہ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، اور وہ کفر کر رہا ہے بیسیکلی. کذالک زین للکافرین، کافروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیت کو جاننے کے بعد، ناحق کرختی کرنے کے بعد کفر کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسے عمل صحیح نہیں کر رہے. تو یہ اندھیرے میں سے ہم کو باہر آنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو قرآن کی وضاحت ہو رہی ہے آیتوں میں. اب اسی طرح سورہ المائدہ 5 اس کی 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. بے شک تمہارا ولی سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی سرپرست بناتا ہے، پس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہے، وہی غالب رہنے والے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ولی، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکلوڈنگ تمام رسول قرآن مجید میں، جتنے رسول مینشن ہے قرآن مجید میں سب ہمارے ولی اور سرپرست ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، اس آیت میں بتایا اللہ بھی ولی ہے، سرپرست ہے، ہمارا پروٹیکٹر ہے. اب ایک تیسری کیٹیگری ایڈ ہو رہی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے. اور ان ایمان والوں کو ڈیفائن کرا یہاں پر اتنا کہ وہ لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ اور جھکے رہتے ہیں، یعنی رکوع میں رہتے ہیں، یعنی جھکے رہتے ہیں. تو یہ ایک اور کیٹیگری آ گئی کہ جو ہمارے ولی ہے، یعنی کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا ولی سرپرست ہو سکتا ہے، مگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ، وہ صلاۃ قائم کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، جسٹیفائی کرے گا اپنے پیسے کو، یا جو بھی زکوٰۃ کے اندر جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے اس کے ساتھ جو بھی زکوٰۃ کے کانٹیکس میں کہا گیا وہ اس کو بھی زکوٰۃ دے گا، جسٹیفائی کرے گا، جواز پیش کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جھکا رہتا ہے اللہ کے آگے. یہ اس کی کوالٹی ہے جو ایک دوسرے ایمان والے ایک دوسرے کے ہاں ولی ہو سکتے ہیں. کوئی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک دوسرے کے ہم ولی سرپرست ہو سکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے جو کوئی ولی بنائے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی گروہ ہے، اللہ کا گروہ ہے. جو اللہ کو ولی بناتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کو ولی بناتے ہیں، اور ایمان والے بھی ایک دوسرے کو ولی بناتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ایمان والے جو ہیں وہ جو ایک دوسرے کو ولی بنائے وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جسٹیفائی کرتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رکوع میں رہتے ہیں. یہ ان کی بھی صفت اتنی بتائی، آگے اور بھی ہوگی، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ولی ہیں اور ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور یہ حزب اللہ ہیں. یعنی اللہ کی اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں. اگر فرض کریے آپ ایمان والے ہیں اور میں بھی ایمان والا ہوں، تو آپ میرے ایمان کو چیک کرتے رہے اور میں آپ کا ایمان چیک کرتا رہوں.
اگر میں صلاۃ قائم کر رہا نہیں ہوں اور آپ کر رہے ہیں تو آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں. یہ نہیں کہ آپ محمد شیخ ہیں، کیونکہ یہ محمد شیخ ہیں، یہ درس دیتے ہیں، ان کو اس وقت صلاۃ معافی اللہ نے دے دی شاید. یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی یہاں کھڑو کے بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ چیک نہیں کرتے. اس کو اتنا ہی چیک کریں جتنا کہ میں آپ کو چیک کروں. صحیح ہے، اگر ایک درجہ دے دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو وضاحت کرنے کا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ سب چیز عمل بھی کر رہا ہو. ایسے بتانے والے اور بے عمل بھی ہوتے ہیں. اور آپ اس کو چیک کریں، جب بھی میں سرپرستی کروں گا اور آپ میری سرپرستی کریں گے، ایک دوسرے کی سرپرستی کا ہے یہاں کام. اب اختلاف آ جائے تو اس کی وضاحت کریں. وہ ایک قرآن میں ایک اور آیت ہے، مگر آپ دیکھیے یہ آگے آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کیسے سرپرست ہیں. سورہ توبہ 9 اور 71 آیت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے اولیاء سرپرست ہیں بعض کے. وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں اور منکر یعنی بہروپیے کے بارے میں روکتے ہیں اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہی ہے جن پر اللہ جلد رحم کرے گا. بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے. اب اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. بعض ان کے سرپرست ہیں بعض کے. صحیح ہے، یہ ضروری نہیں کہ مرد عورت کا سرپرست، بعض عورت بھی مرد کی سرپرست ہو سکتی ہے. تو یہ یہاں پر یہ بیلنس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس. یعنی بعض ان کے اولیاء ہیں سرپرست بعض کے. تو مومن مرد اور مومن مرد عورتوں کو دونوں کو مکس کر دیا، ایک دوسرے کے یہ سرپرست ہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ مرد عورتوں کے سرپرست ہوں گے. ان دا کانسیپٹ اللہ کی آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. آیت کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اگر کوئی خاتون ہے، ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کی سرپرست بنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح مطلب مرد عورت کا سرپرست ہے، عورت مرد کا بھی سرپرست ہے اس آیت کی بیس پر. لیکن ان کی پہچان یہ بتائی گئی، وہ یأمرون بالمعروف، وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ، جو جانا پہچانا ہے. یعنی معروف قرآن کی آیتیں ہیں ساری، وہ جانی پہ اس کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں، آرڈر وہاں سے دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ لوگ کہتے ہیں، نارمل ترجمہ کرتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں. ایسا اس کے عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. منکر وہ ہوتا ہے جو بہروپیہ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا آدمی، جیسے سبزی میں نے ایک فرض کری روپ دھارا ہوا ہے مذہب کا، تو میں بہروپیہ ہو گیا. بہروپ ہوں نہیں میں ایمان والا، مگر میں نے روپ دھارا ہوا. تو جو بھی بہروپی بات ہے، جو سچائی نہیں ہے اور حق نہیں ہے اور باطل ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہو. کیونکہ اگر اس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس کا پرچار کر رہے ہیں آپ. جو سچ اور حق ہے اس کا آپ پرچار کریں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جو برائی ہوتی ہے اس کا پرچار کیے جاتے ہیں. وہ برا ہے، فلانا یہ، اس کی جتنی برائی کریں اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے. تو ایمان والے لوگ جو ہیں وہ معروف جانے پہچانے، یعنی قرآن کی آیات کی وضاحت کرنا ایک جانا پہچانا. کوئی لے قرآن کو سمجھنے کے لیے فرض کری بائبل ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو میں بائبل کو ایکسپوز کرنے میں لگ جاؤں. نہیں، بائبل کو ایکسپوز کرنے قرآن تھوڑی پڑھ لے گا آدمی. میرا بلیف یہ ہے کہ آپ کو اگر حق پتا ہے تو حق بیان کیے جائیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان کرنا معروف، اور جو بہروپی ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. وہ اسٹاپ ایٹ، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری میکسیمم زندگی جو کہتے آ رہے ہیں 23 سال کی، انہوں نے قرآنی آیات کی وضاحت کی. اس زمانے بائبل نہیں تھی کیا؟ جو عیسائی یہودی کہتے آ رہے ہیں بائبل تھی، انہوں نے اس کو تو کوٹ نہیں، کہیں کسی جگہ کوٹ ہی نہیں کر رہے ہو. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ سمجھیں آپ کہ جو معروف ہے اس کو بیان کرے جا رہے ہو، جو بہروپ ہے اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کر رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. معروف کے ساتھ وہ حکم دیتے ہیں اور بہروپی کے بارے میں بات نہیں کر رہے. روکتے ہیں بہروپی کے بارے میں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جو ایک دوسرے کے سرپرستی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وہ ایک دوسرے سرپرست ہے اگر وہ یہ کر رہے ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, یہ صرف میرا ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورت کا یہ کام ہے کہ اپنے سرکلز میں وہ اس کو ضرور بیان کرے, اور جب وہ کرے گا تو سامنے والے کی اپوزیشن آئے گی یا جو بھی ریئیکشن آئے گا اسی کے حساب سے آپ اس کو ٹیکل کریں. کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھیں, یا کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں سمجھدار ہے اس کے جا کے بات کریں. یہ ہر ہمارے سب کا یہ کام ہے کرنا, کسی ایک اسپیسیفک آدمی کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ سب مومن مرد اور مومن عورتوں سب کے, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بنیں. یہ تو نہیں کہ ہم سے سر تسلیم مسلم بن کے بس کام ہمارا ہو گیا کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں. ہم نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا, مسلم ہیں. مسلم کے بعد آگے مومن بننا ہے, مومن کے بعد پھر عمل کرنا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانا ہے اور صحیح عمل کرنے ہیں, تو آگے کریکٹ عمل بھی کرنے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے سرپرست اولیاء ہیں, وہ امر کرتے ہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ, اور جو منکر ہے یعنی کہ بہروپی ہے اس کے بارے میں وہ بات روک دیتے ہیں, اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں, اور جناب اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب رحم کر دے گا, جلدی ان کے اوپر رحم کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی سرپرست ہیں. اب آپ آئیے یہ دیکھیں, یہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ زیادہ ہے کہ انسان بعض دفعہ تکلیف میں آ جاتا ہے یا مشکلات میں آ جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے یا واحد سیغے کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے. المائدہ 5 آیت 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اسی کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈو, اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب جناب یہاں اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ. وسیلہ کہتے ہیں اردو میں معنی بن جائیں گے اس کو ذریعہ, ذریعہ ڈھونڈو اللہ کی طرف, اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا, اب یہ جو آیت ہے یہ بے پناہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جو یہ منوانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو پیری مریدی چلی آ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ پہنچا ہوا ہو, اللہ کے قرب میں ہو, اور ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے. تو اللہ نے یہ آیت بتائی, قرآن میں بتایا کہ تم وسیلہ تلاش کرو, اور خطاب بھی کرا ایمان والوں کو. تو پتہ چلا ہے ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کریں. وسیلہ مطلب میں نے بتایا وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ, کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈے جس سے وہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور کمفرٹ زون میں آ جائے, یعنی ہمارا اللہ ولی بن جائے, الٹیمیٹلی اللہ ہمارا سرپرست بن جائے.